بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم حضرات، یہ آج کا جو پروگرام رکھا گیا ہے جس میں کل ہند مجلس قانون ملت کی جانب سے کچھ ضرورت مندوں کے لیے ہاتھ گاڑیوں کی شکل میں تعاون کیا جا رہا ہے، میں تعمیر ملت کی جانب سے آئے ہوئے تمام مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے پروگرام کا آغاز ہونے سے پہلے میں حافظ رفیق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آیا دعوت پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق الله العظيم۔ قرآن تلاوت 5 کے بعد میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ جناب مخدوم فاروقی صاحب پرنسپل نامکنڈا کالج کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کے اظہار پیش کرے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بے شمار درود و سلام اس ذات مقدس پر جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز مہمان، حاضرین اور تعمیر ملت کمیٹی کے ممبر اور جنہوں نے تعاون دیا ہے ایک کار خیر میں، ایسی سبھی ہماری بہنیں اور جو اس سے مستفید ہونے والے ہیں، ایسے تمام میرے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، جو سب سے اہم عبادت ہے اللہ کی، وہ شکران نعمت. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَتِ اللَّهِ إِيَّاهُ أَنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے بندے کہتے ہو تو، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شکران نعمت کرنا چاہیے. اب شکران نعمت جو ہے وہ دو قسم سے ہوتی ہے. ایک تو ہاتھ میں تسبیح لے کر شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر، اور دوسری شکران نعمت اللہ کی مخلوق کی زندگی بہتر بنا کر شکران نعمت. تو یہ دو طریقے ہیں جس سے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں. ایک تو زبانی کہہ کر، اور دوسرا یہ کہ اس نعمت سے اس کا اظہار جو ہے ہم لوگوں کی زندگی بہتر بنا کر، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر کر ہم جو ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر جو ہے ادا کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ایسے کار خیر جو ہے، جیسا مسجد جمیل بیگ میں موہت صاحب اور ان کی ٹیم کی سرپرستی میں جو یہاں کار خیر ہوتے رہتا ہے، یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر، کہ اس کی مخلوق چاہے وہ کوئی بھی مذہب و ملت کی ہو، کوئی بھی گاؤں کی ہو، کوئی بھی شہر کی ہو، گورے ہو یا کالے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، یہ سب یہاں پر کھانا کھا کر جو ہے تو مستفید ہوتے ہیں. اس کی مجبوری میں، اس کی پریشانیوں میں یہ بہت بڑی آسانی رہتی ہے. تو یہ ہے شکران نعمت. اللہ تعالیٰ کامل ملت موہت صاحب کی پوری ٹیم جو اتنا بہترین کام کر رہی ہے، اخلاص کے ساتھ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور دونوں جہانوں میں جو ہے بہترین اس کا نعم البدل عطا کرے. ہمارے شیخ صاحب بھرت میڈم، یہ بھی جو ہے کئی جگہ جو ہے ماشاء اللہ سے یہ ایسے کار خیر ہم کر رہے ہیں. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تو ان کے اخلاص کو قبول کرے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. کیونکہ ایک سورج کی آخری آیت ہے ثم لتسألن یومئذ نہیں، پھر ضرور تم سے اس دن سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے دے رہا ہو، آپ کو شکر کرنا ہے نہیں کرنا ہے، مزہ کرو دنیا میں، یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، پھر میں حساب سے لے لوں. تو اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے پوری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے وقت کا ملنا. آپ زندگی میں فیض اگر گزارو گے، صرف اپنا ہی جو ہے پروگرس دیکھتے ہوئے آپ زندگی گزارو گے، اس کے بارے میں نہیں سوچو گے
تو آپ نے اسراف کر دیا اپنے وقت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہرگز وہ محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا ایسے لوگوں کو جو ویسٹ کرتے ہیں ہر چیز. اسراف میں تو ہمارا ذہن صرف پیسے کی طرف جاتا ہے. نہیں، سب سے بڑی دولت اللہ نے وقت دیا. اگر میں ہوں یہاں دنیا میں تو میں کچھ کر سکتا، اگر میں دنیا میں نہیں ہوں تو پھر اپرچونٹی کہاں ہے مجھے. تو یہ وقت کو غنیمت ہے. نوجوان بچے پوری رات جو ہے اسراف میں چغلی اور غیبت اور جھگڑے ہیں. یہی وجہ ہے مرڈر کی، یہی وجہ ہے ڈرگ کی. پوری زندگی اپنی برباد کر رہے، اسراف کر رہے. یہ مسلمان بچی میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے. وہ لوگوں کے اندر یہ بات زیادہ دیکھی جا رہی ہے جس کو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہم لا یحب المسرفین، یعنی جہاں یہ بات کہی گئی وہاں سب سے زیادہ اسراف ہو. پیسے میں بھی بہت فضول کرتی ہے، صلاحیتوں میں فضول کرتی ہے. ہم ہر چیز برباد کرتے ہیں. تو ہمیں اس پر کنٹرول کرنا چاہیے. یہ سوچو کہ میرا ایک منٹ، میرا ایک روپیہ، میری ایک صلاحیت کار خیر میں ہی استعمال ہو، یہ بہتر ہے. ورنہ کار خیر یہ بھی ہے کہ اگر مجھے کوئی کام نہیں ہے تو میں گھر میں یا تو عبادت کروں یا میں آرام کروں. آرام کر کے اپنے جسم کو مضبوطی دینا ہی کار خیر ہے اور عبادت ہے. تو وہ کریے، لیکن برباد مت کیجیے. ٹائم ویسٹ، پیسہ ویسٹ، صحت ویسٹ، یہ سب چیزوں سے دور جائیے. لوگوں کے لیے آگے نکلیے، سوشل سروس کیجیے. اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ محفل کو قبول کرے گا انشاءاللہ. اور بے شمار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ ہی کے ذریعے ہم کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ اللہ، تو وہ ہمارے محسن، پوری انسانیت کے محسن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام. اور وہ کتنے خوش ہوں گے قیامت کے دن جب ہم سب کے سب جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ جو اللہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ہم نے وہی کرنے کی کوشش کی. یہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا. جنہوں نے بھی اس میں کوآپریٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکتوں سے نوازے، اور جن کے لیے یہ کیا گیا ہے ان کو بھی اللہ خوب برکتوں سے نوازے. مضبوطی کے ساتھ کام کیجیے، حلال کی روزی کمائیے، اور جو ہے تو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے ضرور بنیے. مجھے یہاں بلایا گیا، بات کرنے کا موقع دیا گیا، اس کے لیے میں میرے ملت کا، میری جمیع بیٹی کمیٹی کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مخدوم فاروقی صاحب پرنسپل نامنڈا کالج جو اپنی قیمتی باتوں سے ہم سب کو نواز رہے تھے. اس کے بعد حافظ عقیل صاحب سابق امام پنچکی، ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ اپنی قیمتی خیالات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ہماری ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اس میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. جب اندر میں ایمان داخل ہوتا ہے تو پھر اللہ کے احکامات کو بھی بندہ پورا کرتا ہے اور ان برائیوں سے بچتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا. بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. ایسے ہی نعمت مال ہے، نعمت صحت ہے، ایسی بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہے. جیسے ہمیں میرے پیشرو مقرر جناب مخدوم فاروقی صاحب نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت میں تم نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ کہ تم نعمتوں کا کیا کیا.
جب دین کی محنت تھی اور مسلمان اپنے منصب کو سمجھتے تھے اور اپنے منشا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منشا ہمارے لیے مقرر کیا ہے اس کو سمجھتے تھے، تب تک خیر، رحمتیں، برکتیں اللہ رب العزت کی اترتی تھی. اور جب سے ہم نے نئی کو اپنی نعمت سمجھنے لگا، مال کو، جان کو ہم نے اپنی مملوکہ اور اپنی ذاتی جائیداد سمجھ رکھا ہے، تب سے یہ فتنے آ رہے ہیں کہ لوگ بھوک مری کا شکار ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، اور نہ جانے کس قدر خرابیوں میں، کس قدر جو ہے برائیوں میں مبتلا ہو گئے. دینداری آئے گی تو غربت میں بھی آدمی چوری چکاری نہیں کرے گا، اور دینداری نہیں ہے تو پھر کیسے بھی پیٹ بھرے گا؟ کسی کی جان لے کر، کسی کو مار کر، کسی کو تکلیف پہنچا کر، چوری کر کے، ظلم سے. دینداری آئے گی تو بھوکا مر جائے گا مگر چوری نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو دین دیا ہے اس میں تمام طبقات کا خیال رکھا. اللہ رب العزت نے 2.5 روپے سیکڑا زکوٰۃ فرض کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہی زکوٰۃ دی ہے جو ان کے غریبوں کو کافی ہو جائے. اگر کوئی بھوکا مرتا ہے، کوئی پیاسا مرتا ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ ان کے یعنی مالدار لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اور زکوٰۃ کا نظام تو اسلام کے اندر ہے ہی، مگر ہمارے پاس کہاں نظام ہے؟ یہاں تو لوٹ کھسوٹ کا نظام ہے، سودی نظام ہے، ایک ہی طبقے کو آگے بڑھانے کا نظام ہے. غریب چاہے بھوکا مر جائے، اس کا سامان بکے نہیں بکے، مالداروں کا پیٹ بھرا جانا ہے. مال کی تقسیم، اسلام کے اندر مال کی تقسیم ہے کہ مالداروں کا مال دو اور غریبوں کو دو. اگر سے کہ اسلامی نظام نہیں ہے تو ہمارا یہ فریض عائد ہوتا ہے کہ اللہ نے جن کو مال کی نعمت سے نوازا ہے وہ صرف اترانے کے لیے نہیں ہے، وہ فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، یا جو ہے اچھے گھر پہ گھر بنانے میں اور اچھی بہترین سواریاں خریدنے میں اس لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی فقیر کر سکتا تھا. ہماری کوئی خاص خصوصیت نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مال کی دولت سے نوازا ہے. اللہ جس کو چاہے مال دے، جس کو چاہے نہ دے، مگر اللہ نے مال اس کے دیا ہے. اور اس وقت تک مالدار کے پاس مال رہتا ہے جب تک وہ ضرورت مندوں پر خرچ کرتے رہتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مال سے نوازتے رہتے. اور جب وہ کنجوسی کرنے لگتا ہے اور اپنی ذاتی وجاہت کو اور اپنے جو ہے اسٹیٹس کو بڑھانے میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت مال کو چھین لیتے ہیں. تو اللہ کی یہ نعمت ہے کہ بھی ہم جو ہے غریبوں کو، ضرورت مندوں کو تقسیم کرے. اور یہ اسلامی نظام تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جد کر رہے ہیں، حالات دیکھتے تھے کہ امت کس حال میں زندگی گزار رہی ہے، کیونکہ شہر کے اطراف میں جتنے بھی چوکیاں ہوتی تھی وہ رات میں بند کر دی جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کرنے ہیں، ان نظام کو دیکھا، وہاں پورے پہرے دار برابر چوکی داری کرنے ہیں. اگر دیکھا کہ قافلہ جو ہے اس کے باہر، گاؤں سے باہر، مدینہ کے شہر سے باہر جو ہے ٹھہرا ہوا ہے. یہ وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر دیکھا تو کچھ کرنے کی سی آواز آ رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سادہ لباس میں، اور نہ کوئی پہرے دار ہے نہ سیکورٹی گارڈ ہے، حال آواز معلوم کرتے تھے. تو وہاں سے کچھ کرانے کی آواز آ رہی ہے. تو وہ سب سے ان سے پوچھا کہ بات کیا ہے، یہ کرانے کی کیوں آواز آ رہی ہے؟ تو ان کا کہ جاؤ یہ کام کرو. تو پھر آخر انہوں نے اصرار کیا، اصرار کرنے پر بتایا کہ جو ہے عورت کو درد ذہن ہے، اس کی پیدائش کا قریب آ رہا ہے، تو تاکہ کوئی اس کے پاس عورت بھی ہے، تو تاکہ کوئی عورت بھی فوری جو ہے گھر آئے. اور اپنی بیوی سے کہا کہ خیر کا کام ہمارے حصے میں آیا، خیر کا وقت ہے. کہاں جنگل میں بیوی کو لے جانا، اپنی بیوی کو لے گئے اور وہاں جا کر
بہت سارا سامان اور جو کھانے کی چیزیں اور ساری چیزیں اکٹھا کی اور وہاں لے کر گئے اور لے جا کر جو ہے جب محترمہ ان کے اندر گئی اور جب سمیت ہو گئی تو جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چولہا سجایا اور اس میں حریرہ بنایا اور بنا کے تیار کیا اور تیار رکھا، اندر کی جب اطلاع آئی تو بیوی نے کہا کہ امیر المومنین اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی خوشخبری دیجیے. تو امیر المومنین کا لفظ سنتے ہی وہ کہاں پہ کبھی میں نے ابھی کئی بات کی تھی، میں نے بات سنا دی تھی، یہ تو امیر المومنین ہے. تو وہ گھبرائے تو کہا کہ جو ہے انہوں نے وہ جو بنایا کہ ہری ہے وہ بیوی کو دیا کہ جچہ کو کھلا دو اور تو جو باہر سے مسلسل آئے تھے ان کو بھی دیا کہ تمہارے راج آدمی میں گزر گئی اور تم بھی لوگ کھاؤ. اور کہا کہ صبح جب تم آؤ گے میرے پاس تو اور بھی ضرورت کا انتظام کر دیا جائے. یہ ایسا نظام ہمارے پاس ہے. یہاں مان سے نیاز جمع کیے جا رہے ہیں، گھر پہ گھر بنائے جا رہے ہیں. یہ ٹائلس اچھے نظر نہیں آئے گی، اس کو توڑ کے دوسری ٹائلس لگائی جا رہی ہے اور شادی پہ بے جا خرچ ہو رہا ہے. امت بھوکے مر رہی ہے، ان کو کوئی خیال نہیں. اللہ تعالیٰ نے آج نعمت سے نوازا ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک شخص جو ہے بہت ہی خبیث آدمی اور بالکل شرک نہیں کرتا تھا اور اس کی بیوی بڑی نیک عورت تھی. یہ فقیروں کو جو ہے ڈانٹ دیتا تھا، ہٹال دیتا تھا. ایک دفعہ ایک فقیر آیا، اس کے کسٹول میں سالن تھا تو اس نے مانگا کہ یہ روٹی دے دو تاکہ میرا پیٹ بھر جائے. تو اس خبیث شخص نے چولہے میں جو پانچ رکھی ہوئی تھی وہ لا کے اس کے سالن میں ڈال دی. یہ سالن تھا اس کو بھی خراب کر دیا. تو بیوی بہت غصہ ہوئی، تاکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم جو ہے اس قدر لوگوں کو پریشان کرتے ہو اور مان کر ہٹا دیتے ہو. اللہ سے ڈرو. بس وہ آخری واقعہ تھا جس کے بعد اس کی گراوٹ شروع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ سارا مال اس کے پاس سے ختم ہو گیا اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی اپنی ضرورت کے لالے پڑ گئے. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری ضرورت کے خود لالے پڑے ہوئے ہیں، تمہاری اور بچوں کی ضرورتیں کہاں سے پوری کر سکتا ہوں، میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں، تم کہیں مرضی سے اپنی شادی کر لے. یہ کہہ کر وہ چلے گئے. اس کے بعد جو ہے اس عورت کی کسی اور مرد سے شادی ہوئی. الحمدللہ وہ بڑے نیک سیرت آدمی تھا، خیر خیری کرتا تھا اور بڑا جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعے سے ہم کو کیا حاصل کرنا ہے کہ یہ جب ایک دفعہ یہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی فقیر آئے، بیوی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ فقیر کو دیا. یہ گئے فقیر کو دینے کے لیے تو دیکھو بے ہوش ہو گئی. شوہر انتظار میں تھا کہ بیوی جب آئے گی، کافی دیر کے بعد بیوی میں آئی تو یہ کچھ چلتا ہے اور جا کر دیکھا تو بیوی بے ہوش پڑی ہے. یہ سمجھا کہ کچھ بھوک دینی تو بے ہوشی کی دوائی دے دی یا سنگا دی، چاہے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. اس نے منہ پر پانی چھڑکا، بیوی ہوش میں آئی اور اس کو اندر لے کر پانی پلایا اور پانی پلانے کے بعد پوچھا تو کیا بات ہو گئی. تو کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جو فقیر مانگنے کے لیے آنا تھا وہ مجھ سے پہلے سے ہو تو میں دیکھ کر اس کی حالت بے ہوش ہو گئی. تو شوہر نے کہا کہ تعجب اس بات پر مت کر کے تیرا اتنا شوہر تھا، کیا وجہ تھی اس کی. تو کہا کہ بہت خبیث آدمی تھا، لوگوں کو مارتا تھا، گالیاں دیتا تھا، ان کے مارنے کھانے کو گرا دیتا تھا اور جو ہے ایک فقیر آیا تھا اور اس کے ساتھ اس نے بڑی بدسلوکی کا معاملہ کیا کہ اس کے سالن میں رات ڈال دی اور اس کے بعد گراوٹ کا سلسلہ شروع ہوا اور اس نے مجھے بھی چھوڑ دیا. تو بولے تعجب اس پر مت کر کے تیری حالت تیرے پہلے شوہر کی حالت ہوئی. تعجب اس بات پر کہ جس فقیر کو اس نے لوٹ مار کر ہٹانا تھا اس کے سالن میں راگ ڈال دیا تھا وہ میں تھی. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، جس کو چاہے دے دی. اللہ نے آج ہم کو دے رکھی ہے تو ہم اس کے لیے اپنے انشورنس کے لیے دشینے کریں. دنیا تو چھوٹنے والی ہے، ایک میں کتنا کپڑا پہنے گا، 3 بیگ 6 بیگ کا جسم ہے، 6 فٹ کا 5 فٹ کا، کتنے کپڑے کا پہنے گا، 5 فٹ 6 میٹر 5 میٹر کا. ایک کے اوپر اگر پہننے کو کیا کہیں گے شاید اس کو سردی ہو رہی ہے.
اور دوسرے کے تیسرے کا جوڑا پہن لے تو کیا بولیں گے اس کا دماغ خراب ہے, اس کو مینٹل ہاسپٹل میں شروع کرو. تو یہ پہننا بھی چاہے گا تو نہیں پہن سکتا. پیٹ بھر کا کھانا کھا لیا, اس کے بعد مرغن دے دیں اور جو ہے چاکلیٹ کی ٹانگ اور جو ہے لا کر رکھ دی جائے اور کہا کہ یہ کھاؤ, بننا نہیں یہاں تک بھر گیا میں نہیں کھا سکتا. کتنے کھائے گا؟ اتنا کھاتا نہیں. حدیث میں رکعت میں فرمایا گیا کہ آدمی اتنا پہنتا نہیں ہے اتنا جمع کرتا ہے اور اتنا کھاتا نہیں ہے جتنا جو ہے یہ جمع کرتا ہے. لاکھوں روپیہ بینکوں میں ہم پڑ رہے ہیں. یہی پیسے اگر ہم ضرورت مندوں پر اگر خرچ کریں گے تو اللہ کے خزانے میں اس وقت ایک ایک نیکی کا آدمی موجود ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. آدمی ایک ایک نیکی کے لیے دوڑے گا کہ ایک نیکی کم پڑ گئی میرے نیک اعمال میں, تو وہ ایک نیکی کوئی اگر دے دے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا, وہاں کو جو ہے احسانات بتائے گا, ماں نے کیا کیا احسانات کیے, اور کہہ دے گا کہ بھی ایک احسان مجھ پر اور کر دو تو ایک نیکی دے دوں گی, میرا بیڑا پار ہو جائے گا. تو ماں بھی کہے گی تو میری آنکھوں کا تارا تھا, میرا لاڈلا تھا, مگر میرے پاس ایک نیکی نہیں, میں نہیں دے سکتی. اس کے بھی میری آواز سننا باقی ہے, اس میں اگر ایک نیکی کی کمی پڑ جائے تو میں کہاں سے لاؤں. اسی طرح جو ہے وہ باپ کے پاس جاتا ہے, باپ کے احسانات بتاتا ہے اور اس کے بعد باپ کہتا ہے کہ ایک نیکی مجھے دے دو تاکہ میری بیڑا پار ہو جائے. سب کے پاس جائے گا, بیٹے کے پاس جائے گا, بیوی کے پاس جائے گا, کہ کوئی بھی اس کو نیکی نہیں دے گا اور اس ایک نیکی کی وجہ سے جہنم نصیب کر دیا جائے گا. آج اللہ نے زندگی کا موقع دیا ہے. کورونا کے اگر حوالے ہوتے تو آج خبر میں بڑے بڑے دھوس آ جاتی تھی, جھاڑ اٹھ جاتے. 2-3 سال کا عرصہ ہو گیا, بہت سارے کورونا میں چلے گئے. اللہ نے ہم کو زندہ رکھے, موقع دیا ہے کہ مال کے لگانے کی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے تعمیر ملت کے کارکنان کو اور جمیل بین کے ان کے جو معاونین ہیں, اللہ رب العزت ان کو, حالانکہ اسلامی نظام کے اندر تو ہونا یہ چاہیے کہ مالدار اپنے مالوں کو لگائے, ان لوگوں میں صرف کرے, جگہ جگہ بیت المال کا نظام ہو. مگر یہاں چند بیت المال شروع ہوئے, 6 مہینے بعد میں بھول گھپنے اور نہ جانے کیا کیا ہمارے ہم لوگ نظر ہو گئے, ختم ہو گئے. حالانکہ اسلام کی پورے نظام اگر اسلامی نظام نہیں ہے تو ہمارے متمکن اور مالداروں کا یہ مطلب یہ کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جگہ جگہ اس کا نظام کہ کوئی بھوکا نہ مرے. یہ یہاں سے جو ہدایتیں دی جا رہی ہے اور حلال روزی کا کوئی ذریعہ دیا جا رہا ہے, بڑے قابل مبارکباد ہیں یہ لوگ. ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے لوگوں کو. کبھی ایسی جگہ جو ہے ماشاءاللہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور اللہ نے مال کی دولت عطا فرمائی ہے, ایسا نظام بنایا جائے, ایسی کمیٹیاں بنائی جائے کہ جو جگہ جگہ شہر کے اندر لاکھوں آبادی ہے یہاں کی, ایسے نظام بنایا جائے اور اس کے اندر ضرورت مندوں تک جو ہے ضرورت کا سامان پہنچانے کی کوشش کی جائے اور کوئی غریب بھوکا نہ رہے, کوئی بے روزگار نہ رہے. اس کا جو ہے نظام قائم کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جزا خیر عطا فرمائے اور یہ قابل رسم ہے لوگ. ایسے ہی جگہ جگہ اس کا نظام اگر قائم ہو تو انشاءاللہ جو ہے ہمارے غربا کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے اور یہی چیز ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن سکتی ہے کہ تاکہ بندہ صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کا مال غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں تو جب تم اپنے بھیڑ بکری کو پالتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں تو یہ دیا ہوا مریض بہت سہل سے گئے وقت کو قیامت کے دن میں ہدایت ہے. جس وقت اس کو نیکی کی ضرورت ہوگی کہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے, یہ اللہ کو دے رہے ہیں. اور جب اللہ کے پاس اللہ کتنا دیں گے اللہ نہیں ایسا کہ اللہ میری شمار دیں گے. جو ایک نیکی لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 کے بڑھوں پر اجر دیں گے. تو یہاں دنیا میں مٹی گھسنے کے بعد ایک کے 2 نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ 10 گنا دے رہے ہیں. اور اللہ ایسا اللہ اس میں کتنا اضافہ فرمائیں گے اللہ بہتر جانتا ہے. آدمی کو اس کا ضرورت پڑے گی تو یہ ہوگا اس کے اعمال ہوں گے, اچھے عمل کیے تو وہ ہوں گے اور برے عمل کیے تو وہ ہوں گے. ادھر سے آپ کی تنظیم آ رہی ہوگی اور ادھر سے غریب کو دیا ہوا سبزی آ رہا ہوگا اور وہ آپ کو بجھا دے گا. اس وقت آدمی پچھتائے گا کہ میں نے مال کو ضائع کر کے آیا. کہاں لگایا؟ شادیوں پر بھیجا, روپوں کے تھکوانے پر اور بڑے بڑے ہال بک کر کے بھیجا
مختلف اقسام کے کھانوں پر اور گھروں کی بنانے پر اور ایسی چیزیں جس کو میں نے دنیا میں چھوڑ کر آ گیا اس پر میں نے لایا اور آج میں نے یہاں کچھ نہیں لائی، اس پر افسوس کرے گا اور افسوس کرتے کرتے ہاتھوں کو چبائے گا، یہاں تک کہ پورا ہاتھ چبا دے گا اگر اس کو خبر نہیں ہوگی کہ میں نے ہاتھ چبا دیا، یہ بڑا افسوس کرے گا۔ جیسے ایک طالب علم سال بھر پڑھتا ہے، امتحان میں ناکام ہو جائے تو افسوس کرتا ہے، ایسے ہی ایک انسان اپنی زندگی پر افسوس کرے گا۔ تو میں نے کہا جو ہے کچھ کر لیا ہوتا تو یہ منہ دیکھنا نہیں پڑتا۔ ایک واقعہ بول کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ یہ بھی ایک مالدار آدمی تھا، بڑا جو ہے متمکن آدمی تھا، مگر اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کرتا تھا، اللہ کے غریبوں کو مطلب غریب بندوں کو خرچ نہیں کرتا تھا۔ ایسے ہی جو ہے ایک دفعہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں تھا اور ایک زوردار جو ہے دستک ہوئی گھر پر، اس نے دروازہ نہیں کھولا اور اچانک جو ہے گھر میں نمودار ہوا تو اس نے کہا پوچھا تو کیسے آ گیا؟ اس نے بیوی کے ساتھ تھا تو اس نے کیسے آ گیا یہاں؟ تو کہا کہ مجھے کوئی دروازے روک نہیں سکے، کوئی سیکورٹی گارڈ، کوئی جو ہے دیواریں حفاظتی دیواریں مجھے روک نہیں سکتی۔ تاکہ پھر آپ کی ملک الموت ہے، تاکہ ہاں میں ملک الموت ہوں اور تمہاری روح کھینچنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ مجھے موقع دیجیے کیونکہ میں کچھ مشرف کے لیے وسیلہ کر دوں اور اپنے جو سامان کا کوئی انتظام کر دوں، تاکہ اب موقع نہیں ہے، موقع نہیں ہے اس کو تاکہ تھوڑی دیر موقع دے دیجیے۔ اسی سارے مال کو جمع کیا اور مال کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے زمانے کے چکر میں اپنے مالک کو اپنے پروردگار کو بھول گیا اور میں نے اپنی فکر نہیں کی، آج جو ہے وہ پچھتا رہا ہوں۔ تو اس مال پر میں نے گویائی کی کیونکہ تم اس مال یعنی ہماری وجہ سے بہت بڑے بادشاہوں کے پاس اور بڑے بڑے مالداروں کے پاس جو ہے چلا جاتا تھا اور ناز و نعمت میں زندگی گزارتا تھا، اگر تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تو ہم تھوڑی بنا دینے والی۔ اس کی لذت کے پیچھے اپنی آخرت کو بھول گیا اور آج جو ہے پچھتاوا اور آج کا پچھتاوا چین نہیں دے گا۔ اسی طرح اس نے اس فرشتے کی جو روح کھینچ لی اور یہ وہیں دھڑام کر کے گر گیا۔ تو موت کا وقت ہر کو آنا ہے اور مال وہی کام آئے گا جو آخرت میں آگے بھیج دیا یا جو پہن کے پرانا پھینک دیا، اپنے اولاد کا سوچ کر دیا، اور جو بچا ہوا ہے وہ وارثوں کا مال ہے، اس پر وہ کیا کریں گے اور کیسا اس کو اڑائیں گے۔ ہم جو ہے جس جگہ نہیں دینا چاہتے وہ بھی اس جگہ دے دیں گے اور پھر ہمارے لیے بڑی یعنی افسوس کی کا وقت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس یعنی ہماری آپ کی اس محفل کو باعث سے برکت بنائے اور اس میں مزید اضافے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو مالداروں سے اور متمکن لوگوں سے میری گزارش ہے کہ یہ بڑا خیر کا ادارہ ہے، یہاں جتنی زیادہ سے زیادہ ہم مال جمع کریں گے تو یہ بڑے خیر کے کام کر سکیں گے۔ چند گھڑیاں انہوں نے دی ہے جن کی اتنی چادر نہیں پھیلا رہے، ان کے پاس زیادہ مال ہو اور زیادہ خیر کا کام کریں گے۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ یہاں جو ہے لوگ اپنے فطرتوں کو اور اپنے مال کو اپنے وسیلے آخرت کرنے کے لیے یہاں لا کر جمع کریں تاکہ ایک نظام کے تحت جو ہے غریبوں کو تلاش کر کے جیسا کیا جا سکے اور پھر یہاں بغیر کسی بلا لحاظ مذہب و ملت یہاں جو کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کوئی دوا خانے میں آ کر دیکھے ہم تو یہاں گاڑیوں پر آتے ہیں، دوا خانے میں اٹینڈ کرتے ہیں اور مریض کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ جو باہر سے آتے ہیں اور دوا خانوں میں جو چکر مارتے ہیں ان کو دواؤں پر جو خرچ لگتا ہے، ٹھہرنے پر جو انتظام، کھانے میں ٹھہرنے کا جو یعنی ہزاروں روپئے جو انتظام کرنا پڑتا ہے، الحمدللہ یہاں مفت میں کیا جاتا ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کا کیا گزر رہی ہے۔ گھر میں جو ہے عام طور پر دواخانوں میں کس خیال پر لوگ رہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو جتنے اخراجات ہوتے ہیں، ایک تو مریض پر خرچ کرنا، اس کی دواؤں پر خرچ کرنا اور اس کے بعد جو ٹھہر رہے ہیں ان کے رہنے اور کھانے کا انتظام کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے ان کا بنائے اور ہم کو اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ایسا نظام مختلف جگہوں پر الگ الگ بھی کیا جائے تاکہ جو ہے سارے ایمان والوں کی اور سارے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ آخر میں زبانی آئے ایمان کا مجلس تعلیم ملت کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں جن حضرات کو گاڑیاں دی جا رہی ہیں
ان کے ناموں کا اظہار کرنا مراد سمجھتا ہوں کہ ناموں کے اظہار کی بات ہوا ہوگی اور دعا کی بات انشاءاللہ ان کا حق داریہ دی جائے گا. شیخ محمد عامر، شیخ منتجب الدین، سید عزیز سید رفعت حق صاحب، مدثر قریشی یاسین قریشی، فیاض عثمان خان، سلیم محمد بحکیم، فیصل عبدالرحمان طور صاحب، سلطانہ بیگم عمران خان، افسر خان گوری، محمد خان گوری. اب میں حافظ حکیم صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ دعا کریں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام، ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله هو الحليم الكريم، وسبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. جہاں جو خیر کے کام ہو رہے ہیں اے اللہ اس میں برکت عطا فرما. اے اللہ اس میں اخلاص عطا فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ان کو کام کا بہترین عملہ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں ان کے اندر اخلاص اور للہیت عطا فرما. ان کی ہمت افزائی کے لیے ہمارے جو مرفقہ یہاں جمع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر ادا فرما. اللہ کی ہمت افزائی کے لیے جمع جو ہے اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما اور ان کے کام کرنے والوں کو بہترین حوصلہ عطا فرما. اخلاص میں للہیت کی جلدی سے معمول فرما. اے کریم اللہ، اے کی ضرورت کو پورا فرما. جو بے ٹھکانے کو ٹھکانا عطا فرما، جو بے سہارے کو سہارا عطا فرما. اے کریم آقا، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مسجد اقصی کی راضیابی کے فیصلے فرما. اے کریم آقا، آج جو باطل کا شکار ہے ایمان والے جہاں جہاں بھی پریشان ہیں اپنی مدد و نصرت شامل حال فرما، اپنی بھرپور مدد و نصرت فرما. ایمان والوں کو صحیح توفیق عطا فرما، اپنے جان و مال کو صحیح جگہ لگانے کی توفیق و ہمت عطا فرما. دین پر چلنا آسان فرما، دین پر چلنے میں ہماری مدد فرما. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے ہماری دعا قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد جن حضرات نے نام لیا گیا ہے وہ گاڑی کے پاس جا کر کھڑے ہو.